الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرن تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوگر علماء کرام مشائخ اعظام تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران اور ہم سب حضور کے غلام یہاں حاضر ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ لبیک کو کسی وقت کی قید نہیں ہے نہ لبیک کو کسی لمبے چوڑے وقت کی ضرورت ہوتی ہے عشق جو ہے وہ اپنے فیصلے ویسے ہی میدان میں آگے کرتا ہے میں دعویٰ تو اللہ رسول کے فضل کے بعد اس بات کے اوپر ہے کہ کسی میں اتنی جرت ہی نہیں کہ ایسے ماحول اور وقت میں جلسہ کرے جب عید سر پر ہو اور 2 دن کا وقت ہو اور جناب موسم بھی ساتھ نہ دے رہا ہو تو پھر اسی بارے میں بابا جی کہہ کے گئے ہیں نا کہ لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ وہ جو کہتے ہیں کہ آپ حکومت میں آنے کے بعد یا اقتدار میں آنے کے بعد نظام کو کیسے درست کریں گے آپ کے پاس کوئی پلاننگ موجود ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمیں نہ چھیڑو ہمارے پاس ایسی پلاننگ موجود ہے کہ تمہیں آنکھ چھپکنے کی دیر بھی نہیں لگے گی ہمارے پاس درہ فاروقی موجود ہے نظام ٹھیک کرنے کے لیے اپنوں کے لیے بھی اور بیگانوں کے لیے بھی اور وہ بلا تفریق اپنوں کی کمر پہ بھی برستا ہے اور بیگانوں کی کمر پہ بھی برستا ہے اور ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں اس میں سجادہ نشین ہو یا خاک نشین ہو دونوں سے پوچھا جا سکتا ہے یہ تمہارے پاس مال کہاں سے آیا ہے اس کا حساب ہمیں دو وہاں کوئی خان وڈیرا اور ملک نہیں ہوتا وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے یہ حضور سے محبت کتنی کرتا ہے یہ اسلام سے وفا کتنی کرتا ہے اور یہ اپنی قوم کا ہمدرد کتنا ہے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پاس مال کتنا ہے اس کا رتبہ کون سا ہے اس کا جناب قبیلہ کون سا ہے وہاں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی اگر یہ چیزیں دیکھیاں جانیاں
تو اسلام پہلے عتبہ اور شیبہ دے دروازے سے جانا کہ آؤ جی اسلام قبول کرو. کدی جناب ولید بن مغیرہ دے دروازے سے جانا, کدی جناب امیہ دے دروازے سے جانا, ابو لہب کی منتہ کرنا رہنا کہ آؤ اسلام قبول کرو. اسلام دے مشکل وقت ہے, اسلام مشکل وقت ہے وڈیریاں اور جناب چودھریاں اور پیراں دے اور جناب سرداراں دے اور جناب معاشرے دے ناسورہ دے پیراں چ نہیں پہندا. اسلام کی کرتا بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, ایک شبل عجبیز. اقبال کہندا اسلام بلال نو حبشے تو بلاندا, صہیب نو روم تو بلاندا, سلمان نو فارس تو بلاندا, تے کردا کیے لیا کے حضور دے دامن نہ وابستہ کر دیندا. اور ابو لہب بھاویں گھر والا ہوئے, قرآن افدا تبت یدا ابی لہب وتب. اسلام یہ نہیں ویکھدا کہ جناب انہیں کو مال کتنا, اسلام یہ ویکھدا انہاں دے دل وچ حضور دی محبت آ گئی. پھر اسلام سدا کٹ بھی نہیں کھاندا, اے جناب ہم بڑے امن والے ہیں, ہم بڑے جناب فلاں کرنے والے ہیں, یہ جی ہم تو کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں. نا 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 نا, اسلام بالکل اسلام ہوتے مشکل وقت آندا او ویڑا راندا اسلام ہوتے جدو بلال نو کعبے دی گلیاں کٹیا جاندا, لیکن سدا بلال کعبے دی گلیاں نہیں کٹیا جاندا. اسلام بلال نو چک کے کعبے دی چھت تے بھی گڑا دیندا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور اسلام صدا ہجرت دا منظر نہیں دکھاندا, اسلام پھر وہ بھی منظر دکھاندا کہ میرے آقا و مولا فاتحانہ انداز نال فتح مکہ دی گلیاں وچ داخل ہوندے. اور اسلام جڑا وہ انتقام نہیں لیندا ذات واسطے, ہاں اسلام ذات واسطے انتقام نہیں لیندا, اسلام اپنے اصولوں تے چلدا اور اسلام دے اصولوں تے قیامت تک جو چلے گا. اور جناب بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے جناب پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز والے اینکر جناب سارے اپنے بیگانے, اور جی خادم رضوی خادم رضوی, اسلام دی اپنی پاور ہے. آج جناب پاکستان دے بڑے عہدے تے رہن والا چیف آف آرمی سٹاف, اور جناب وقت اس کیا جاندا سی جناب عزت مآب صدر پاکستان چیف آف آرمی سٹاف پرویز مشرف, خالی مشرف رہ گیا. اور جناب ایک وقت سی جدو کیا جاندا سی پاکستان تے بڑے بڑے عہدے تے رہن والا جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری, خالی زرداری رہ گیا. جناب پاکستان تے بڑے عہدے تے رہن والا جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف, خالی نواز شریف رہ گیا. اپنے بیگانے نے نام بگاڑیا خادم رضوی خادم رضوی. لیکن دنیا تو جانا نہیں ہویا, روح میری جب پیراہن خاکی سے نکلی, صرف دنیا تو جانا ہویا کہ ہر کوئی پکار اٹھیا عاشق رسول علامہ خادم رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ یاد رکھنا, اسلام کسی دا قرض نہیں رکھتا, اسلام کسی دا بھی قرض نہیں رکھتا. اور اسلام دے مزاج اتے جڑا آ جاوے وہ بھاویں ایک مٹھی جو خرچ کرے, قیامت تک آن والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرن انہوں نے برابر نہیں پہنچ سکتے. اس واسطے کہ اسلام اخلاص میں دیکھتا, اسلام بڑے چودھری اور جناب وڈیرے نہیں دیکھتا. ہاں اگر کوئی آ جاوے اسلام دے در تے حضور دے در تے تے پھر اس عمر بن خطاب بنا دینا, پھر جناب اس کو خالد بن ولید بنا دیتا, سیف بن سیوف اللہ بنا دیتا, اور جناب پھر اس کو فاتح مصر عمر بن عاص بنا دیتا, اس کو جناب فاتح ایران سعد بن ابی وقاص بنا دیتا. اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. آج ہمیں وہ رنگیلے ٹکر گئے جو کشمیر بھی بیچ دیتے ہیں, ہمشیر بھی بیچ دیتے ہیں, اور جناب آ کر قوم سے خطاب کرتے ہیں جناب ہم ایسے کر دیں گے, ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور نچن آڑیاں دے بالاں کے دے آزادی دی جنگ لڑیاں. میں دستا کہ آزادی دی جنگ کون لڑ سکتے ہیں جنہاں دے بڑیاں نے 1857 دے وچ انگریز دے ظلم اور ستم دے سامنے کھڑے ہو کے کیا سی کہ کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. میں اپنے بزرگ جناب اپنے قائد محترم اپنے بابا جان, میں ایک دن پوچھا, میں کہا جناب میرے آقا مولا نے فرمایا قیامت والے دن میری امت تے علماء دی سیاہی شہیداں دے خون تے افضل ہو جائے گی, بھاری ہو جائے گی. وہ کس طرح؟ بابا جی فرمان لگے وہ جنیا ہر سیاہی نہیں. میں کہا جی کیڑی سیاہی؟ فرمایا جس سیاہی دے نال علامہ فضل حق خیرآبادی نے فتویٰ لکھیا انگریز کے خلاف جہاد دا, او سیاہی قیامت والے دن تولے گی. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اے مولوی جناب جڑے سارے اے نس جان گے, میں کہا نسن والے کوئی اور ہون گے. اور جناب
जनाब मैदान छड़ के नस्ल वाले कोई होर होंगे जिन्हां दे 80 मनन वाले उन्हां दा अंग्रेज दे फांसी घाट आबाद कीते और एक एक दिन 300 फांसियां लेके भी क्या कि सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हशर तक नाते हजरत का जुबानों पर सुहन रह जाएगा। और ये याद रखना, ये सारे कहते सन जी लबैक अले चंद दिन दी बात है मैदान छड़ के नस जाएंगे। मैं क्या ये मैदान छड़ के नस्ल वास्ते नहीं, ये मैदान विचों हर गलीज और गंदगी नूं दूर करने वास्ते आए हैं। और इलेक्शन तो साडे उलमा वास्ते बाएं हाथ का खेल है। और बाबा किस वास्ते हाथ का खेल है? असी जिथे जाइए साडी कैंपेन है, असी कुला ते जाइए, 40वें ते जाइए, तेजे ते जाइए, जुम्मे ते जाइए, जुमेरात ते जाइए, 11वीं जाइए, पर जिथे बह जाइए। और साडे उस्ताद गिरामी दे उस्ताद गिरामी तकरीबन उलमा दे सारे दे जनाब दादा उस्ताद लगदे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कयूम हजारवी नब्बर अल्लाह मरकदाहू। आपनु मुशर्रफ ने अपने दौर च बुलाया ना, हर दौर जदों इक्तदार आंदा ना ते इक्तदार ते बहन वाले दे ज़हन च शैतानी आ जांदी, इन्हां दे ज़हन च खुमारी आ जांदी। और बाबा जी फरमाया करदे सन कि कायम दायम है फकत रब की कुर्सी, गवर्नर हो, वजीर आजम हो के गवर्नर हो, सदर हो के वजीर आजम हो, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। वो कल तक जो फिरौन के लहजे में बात करता था, आज जनाब उसूलों की बात और हक की बात के लिए भीख मांगता फिर रहा है। एक 4 दिन की कुर्सी होती है, जर के खा दिया करो। और लोग कहने जी उसके बारे में, मैं कहा यार उसके बारे की गल करिए, जदों गल के मुकाबले गोरी मारता सी असीं उदों खड़े रहे उसके मुकाबले मजलूम बेचारा जनाब है कुर्सी की खातिर लगा फिरदा। इन्हें हजे बड़ा जलील होना, क्योंकि साडे बाबा जी आपके कहन इन्हें इत्थे भी जलील होना, कल उत्थे भी जलील होना, और इन्हां दी नस्ल भी होना, क्योंकि फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। बाबा सानू जेड़े सबक पढ़ा के गए ना, वो किसे मौलवी पीर हाकिम सरदारी जनाब वडेरा साहब नहीं, बाबा जी ने दसिया उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जानते। सबक जदों तक कौम को याद रहेगा उदों तक इन्होंने कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और इलेक्शन तो साडे बाएं हाथ का खेल है, जे धुंध ना पवे तो, जे आरटीएस सिस्टम न पवे तो इलेक्शन शफाफ इलेक्शन करान। असी दावा करते हैं इन्हां दे डब्बे थोड़े पै जाएंगे, साडे वोट इंशाअल्लाह ज्यादा होंगे। और एक कोई होर होंगे जड़े कोई तगड़ा वेख के बह जाते होंगे या नस जाते होंगे, असी ना तगड़े नूं वेख के बल्कि साडा दा खून होर खोलदा तगड़े वेख के, भाई आवे तो सही मैदान लावे तो सही। और जदों उमैया इब्न खल्फ मैदान बदर बाबा जी फरमाने सन फरिश्तों थकदे थकदे लाए मैदान बदर, जदों ने गुड़ पड़ने देखा ना तो नस्या मैदान बदर चो, हजरत बिलाल ने नारा लाया, फरमाया जा उमैया हलाका बिलाल, जा जो उमैया बचा तो बिलाल नहीं बचता। साहबा ने उन्हें लबे पा के रख देता। ये सिर्फ बदर लगन दी देर है और ये जनाब मैदान लगन दी देर है और मैदान लग चुकिया। इंशाअल्लाह हुण वारी वारी ओ मेरे रब दी कुदरतां कि जिन्हां नूं हुकूमत मिली सी ओ भी जलील होके थले उतरे, ते जड़े नामूसे रिसालत के कानून और बिल दी वारी खामोश शैतान बड़े रहे, उन्हां नूं रब ने हुकूमत ही लिया के जलील कर दिता। ए मेरे रब दी कुदरतां कि जड़े भी बैठे, जड़ा भी हुजूर नाल बेवफाई करेगा वो बच नहीं सकता। और यार मैं दसो जनाबे खलीलुल्लाह नाल बेवफाई करने वाला, ओ जनाब बेवफाई करने वाली छिपकली जड़ी दूरों बह के फूक मारे और जनाब कबे के आग होर बढ़े, अल्लाह ने उसकी नस्लों को सजा दी। ते ओ खलीलुल्लाह जड़ा हबीबुल्लाह दे नाल गद्दारी करे उसकी किवें बचत हो सकती है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह ए उलमा और जनाब शयूख और पाक दामन लोगों का ए सिलसिला और गुलदस्ता सज चुकिया। इंशाअल्लाह कौम और किसी भी रंगीन नारिश और किसी भी रंगीन जनाब गल्लां च नहीं आएगी। ए रोटी कपड़ा मकान और ये तो साडा बुनियादी हक है, तुहाडी की जरूरत है साडे कोल खोलो, ये तो बुनियादी हक है। और हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब को पूछे सी कि इस्लाम की करदा, आपने फरमाया इस्लाम बुनियादी हकूक शख्स के दरवाजे के ऊपर पहुंचाता है।
یہ ہے اسلام۔ اسلام بنیادی چیزوں کو لوگوں کے دروازے پر پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ آٹے اور دالوں کے لیے لائنوں میں لگ کر پڑتے رہیں اور بکتے رہیں۔ کہاں گئی وہ تمہاری عیاشیاں، کہاں گئی وہ تمہاری بدماشیاں؟ 20 گاڑیوں کے ساتھ تم پروٹوکول کے ساتھ اس ملک میں پھرو اور اس ملک کے غریب کو 2 وقت کی روٹی بھی آسانی سے میسر نہ ہو۔ اچھا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس کے اوپر اتنی ذلت مسلط کرے کہ وہ پیاس اور بھوک سے مر جائے، لیکن اس قوم کا بھی ایک قصور ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان کا انتخاب کیا ہے جنہوں نے ان کو ہر جگہ بیچا ہے، ہر جگہ بیچا ہے۔ کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی FATF کے دروازے پر، کبھی عالمی بینک کے دروازے پر، کبھی روس کے دروازے پر، کبھی چائنا کے دروازے پر، کبھی امریکہ کے دروازے پر، اور آج بھی موقع ہے سب سے دامن چھڑا کر حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب کیسر و کسریٰ کی فتح ہونے کے بعد میرے حصے میں ایک بالشت قالین آیا جس کی قیمت اس وقت 70,000 درہم تھی۔ مجھے بتاؤ کہ صحابہ نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا، کیا اسلام نے ان کا کچھ رکھا؟ نہیں، ان کے بچوں کو کیسر و کسریٰ کی گورنیاں دے دی، ان کے بچوں کو تہران کی گورنیاں دے دی، ان کے بچوں کو جناب مصر اور جناب شام کی گورنریاں دے دی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام رکھتا ہے؟ اسلام کسی کا کچھ نہیں رکھتا، اسلام صرف خلوص رکھتا ہے۔ جو مٹھی جو لے کر آئے تھے اسلام نے ان کو واپسی میں سونے اور چاندی اور زیورات دیے اور جناب جواہر بھر کے دے دیے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جب تک ہم حضور کے دین کو کمر کر کے، حضور کے نظام کو کمر کر کے، حضور کے جناب اس پاک اسلام کو کمر کر کے ان کے پیچھے لگے رہیں گے تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر رہے گی۔ ہم جب ان سب بتوں سے دامن چھڑا کر، اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے گویا فرقہ ساز، اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز، یہ سارے فرقہ ساز ہیں۔ کیوں فرقہ ساز ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ بھی تو فرقہ ساز ہیں۔ ہم نے کہا ہم فرقہ ساز نہیں ہیں، فرقہ ساز تم ہو۔ تم کہتے ہو جناب نعرہ لگاؤ زرداری کا، نعرہ لگاؤ نواز شریف کا، نعرہ لگاؤ عمران خان کا، نعرہ لگاؤ وڈیرے اور چودھری کا۔ ہم کہتے ہیں نعرہ لگاؤ حضور کا۔ فرقہ ساز کون ہوا؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تھکیں تو میں واخر دعوانا الحمدللہ پڑھ جائیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ساڑا حکومت آنا کوئی مقصد نہیں، ساڑا مقصد ہے کہ حضور دا نام بلند ہو جائے، یہ ساڑا مقصد ہے۔ اور جنہوں نے اس تو تکلیف ہے انہوں نے ڈھانا مقصد ہے، انہوں نے لمحے پانا مقصد ہے۔ جس نے حضور دے نام نہ تکلیف ہوئے، جس نے حضور دے نام نہ تکلیف نہیں، سانوں نہ گرانا نہ اٹھانا مقصد نہیں۔ جن حضور دے نام نہ تکلیف ہے ذکر چھیڑی ہے ان کا ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے۔ تسی کہتے ہیں جی لبیک والے کدھروں آگئے؟ میں کہا جی لبیک والے تو توڑے گھروں سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی انشاءاللہ لبیک کہنے ہیں باہر نکلیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں جی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے سیاست کی، یہ مذہب کا نام لے کر سیاست کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم نیوٹن اور نیوٹن کے اصول پڑھا کر سیاست کی بات کرو، میں محمد عربی کی دین کی بات کر کے سیاست کروں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں اس قرآن کی بات کروں جو لا ریب ہے، اور تم جناب ان چوروں اور لٹیروں کی بات کرو جس پورے سامراجی نظام نے آج پوری دنیا سے جناب خوشیاں چھین لی ہیں، پوری دنیا سے جناب ان کا کھانا اور پینا چھین لیا ہے، ان کا رہنا اور سہنا چھین لیا ہے۔ میں اس نظام کی بات کروں جس نظام میں بھوکا سونے والا رات کو کوئی نہ ہو، جس نظام کے اندر حضرت عمر نیا کرتا پہنے تو سامنے والا کھڑا ہو کر پوچھے کہ بتائیں امیر المومنین یہ کرتا کہاں سے پڑا آپ نے حاصل کیا، اور جس نظام میں امیر المومنین کھڑا ہو کے کہے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو میں کہیں رستے سے بھٹک جاؤں تو کیا ہوگا، تو سامنے بیٹھا ہوا صف میں سے پہلا شخص تلوار ننگی کر کے کہے کہ اس سے آپ کو سیدھا کر کے رکھ دیں گے۔ میں اس نظام کی بات کروں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور تمہیں تکلیف ہونی چاہیے کیونکہ تم نے انگریز کی اینکیں لگا کر اسلام کو پڑھا ہے، ہم نے طیبہ کی خاک آنکھوں میں ڈال کر اسلام کو پڑھا ہے۔ یاد رکھنا یہ بلے تیر اور یہ جناب یہ والے ان سے ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، ہمارا مقابلہ تو کفر سے ہے، اور ہمارا مقابلہ ان سے ہے جن کا یہ نعرہ سن کے جگر کلیجہ پگھلتا ہے، ہمارا مقابلہ ان سے ہے۔ یہ تو جناب
وہ کہتے تھے کہ ہم لبیک والا طریقہ اختیار کریں گے، جنہیں بیچارے کو دو شل نہ کھاتے جان وہ لبیک والا طریقہ اختیار کریں گے۔ کہنے جی لبیک دن ب دن بات کیوں رہی؟ میں دن دستا صبح اٹھ کے اگر اور اٹھ کے پاکستان کی ساری دہشت گردی کی عدالتوں اور سول کورٹاں جایا کر، تینوں سب نالوں زیادہ لبیک والے لوگ ملن گے جڑی اپنی گل کرن دا مقدمے بھی بھگت رہن، جناب پیشیاں بھی بھگت رہن، اور ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ اور جنہ دے خون میں چو اسیاں نا انہاں دے تے گھوڑے دی ٹاپا نہ ہندو عورتاں دے حمل ٹک پہندے سن، اور جناب انہاں دیاں ہمتاں کدے کم نہیں ہوئیاں۔ جے وہ 16 باری سومنات آئیں تے سومنات تو واپس لوٹیں تا 17ویں باری بھی اسے جذبے دے نال آئیں۔ اسی ہاں سانو تسی کتنی دیر دھاندلی کرو گے؟ چلو کرو دھاندلی، کتنی دیر کرو گے؟ ایک وقت آئے گا تو آنو دھاندلی کرن واسطے بھی بندہ کوئی لگے گا۔ جدو آرو اور جناب ریٹرننگ افسر اور جناب سارے توڑے کے رکھ دیں گے کہ جناب اینا تو علاوہ شاہی کوئی نہیں ان کریے کی، انشاءاللہ وہ نظام بدل کے رہے گا، کیونکہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور وہ شیر ہوشیار بھی ہے تے بیدار بھی ہے، اکھاں کھولی بھی بیٹھا، اور تسی سمجھا کہ وہ کہنے جی یہ کراچی ہے یہ لاہور نہیں ہے، میں کہا اے مولوی نہیں ہے لبیک کھڑے ہیں۔ مولوی تو مراد جڑا معاشرے چنا بڑھایا ہویا حلوہ شلوہ کھا کے دے گھر، میں کہا نا اے تا ہر ظالم دے سامنے کھڑے ہو کے کہنے ان کے ستمگر درا ہنر آزمائے تو تیر آزما۔ ساڑھا بیانیاں بڑا آسان جا اور بڑا کھلا جا کہ کوئی کمزور آ جائے، کوئی لسا آ جائے، اسی انہوں اپنے سر سے بٹھان دیا کہ جڑا کوئی آگے کہے کہ جناب یہ تو 150 آدمی ہے، چھوٹا سا سب کا ہے، اسی جدو تک انہوں گھر پہنچانا رہی ہے تو راتی سوندے نہیں۔ اور جناب گلہ اور کہنے ہیں ذات بھی کوڑ کے لیے شدیرانو چپے اور کہنا جناب یہ ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ میں کہا بچو جنہ سیلہ جو 80 گزر کے آیا، جنہ جو 8.5 کارکن اور ذمہ داران گزر کے آیا، جے ایک رات تینوں رکھیا نا تیری لندن تورے بریک لگی تو سانو دسی سی۔ پہلے بھی ایک ناس کے کیا ہویا انہوں بھی جناب اندھے بھی پلیٹ لاس گھٹ گیا سن تے تیرے بھی پلیٹ لاس گھٹ جان گے۔ جڑا بھی حضور دے دین نال بے وفائی کرے گا اس دی اس ملک میں جگہ نہیں ہے، اس ملک میں جگہ ہونا دی جنہ دے بڑیاں نے پاکستان میں اسپیس ہوتے بڑھایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔